ریڈیو انتہائی شاندار تاریخ کا حامل ہے۔ اس سنہری تاریخ کا آغاز 1930 کے آخری عشرے کے دور سے ہوتا ہے، جب جنوبی ایشیا کے اس خطے کے لوگوں نے پہلی بار ریڈیو سے آواز سنی۔ اس چھوٹے سے جادوئی ڈبے نے، جسے ہم ریڈیو کہتے ہیں، اس وقت سنہری تاریخ رقم کی جب 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی شب یہ اعلان نشر ہوا: السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات 12 بجے ہیں۔ طلوع صبح آزادی۔ مصطفیٰ علی ہمدانی کے ان الفاظ نے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی ملک کے پہلے نشریاتی ادارے کا قیام عمل میں آ گیا، جسے آگے چل کر ریڈیو پاکستان کا نام دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان میں اپنے نشریاتی سفر کا آغاز صرف 3 میڈیم ویوز ٹرانسمیٹر کے ساتھ کیا، جو لاہور، پشاور اور ڈھاکہ میں نصب تھے۔ نشریاتی سفر کے آغاز کے وقت عملے کی تعداد انتہائی کم اور آلات انتہائی پرانے تھے۔ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں کی سماعت میں اس وقت وسعت پیدا ہوئی جب 1948 میں کراچی اور راولپنڈی میں نئے ریڈیو اسٹیشنوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد کراچی میں 1950 میں نئے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد 1951 میں حیدرآباد، 1956 میں کوئٹہ میں نئے ریڈیو اسٹیشن قائم کیے گئے۔ ان ریڈیو اسٹیشنوں کے قیام نے ریڈیو پاکستان کو ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ابلاغ بنا دیا۔ پاکستان میں نشریات کی دنیا میں طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان کی ہی حکمرانی رہی۔ ماضی میں ریڈیو کا دوسرا نام ریڈیو پاکستان ہی تھا، کیونکہ یہ صرف ریڈیو پاکستان ہی تھا جو ملک میں نشریاتی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ ریڈیو حقیقی معنوں میں تقریباً ہر خاندان کا فرد ہوا کرتا تھا۔ پورا خاندان اس پر اپنے پسندیدہ پروگرام سنا کرتا تھا، جس میں ڈرامہ، موسیقی اور ریڈیو شوز شامل ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریڈیو پر پروگرام کرنے والے فنکار اور صداکار سامعین میں بہت مقبول ہوا کرتے تھے، اور ہر ریڈیو اسٹیشن کو روزانہ بوریوں میں سامعین کے خط موصول ہوا کرتے تھے۔ ریڈیو ایک استاد یا رہنما کی طرح لوگوں کی تربیت کیا کرتا تھا، اور سامعین ریڈیو کے ذریعے دی جانے والی تربیت پر ایک طالب علم کی طرح عمل کرتے تھے۔ ریڈیو نے عوام کی ذہنی نشوونما اور اخلاق کی تربیت میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو تفریح کا بھی بہت بڑا ذریعہ تھا۔ کرکٹ میچ پر بال ٹو بال براہ راست کمنٹری سامعین میں انتہائی مقبول ہوا کرتی تھی۔ یہ 5 روزہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا دور تھا، جو کراچی، لاہور اور ڈھاکہ میں کھیلے جاتے تھے، اور ان میچوں کے باعث سب کچھ جام ہو جاتا تھا، کیونکہ اسٹیڈیم کرکٹ سے محبت کرنے والے شائقین سے 5 روز تک بھرا رہتا تھا۔ وہ سامعین جو 1950 اور 1960 کے عشروں میں کرکٹ کمنٹری سنا کرتے تھے، اب بھی عمر قریشی اور جمشید مارکر کی کمنٹریز کو یاد کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ انگریزی کمنٹری بھی سامعین کو کھیل میں ہونے والے پیش رفت کو سمجھنے میں مدد دیتی تھی۔ ٹی وی اور فلم کے اکثر مقبول فنکاروں نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو سے کیا۔ انہیں ملک میں ایسا کوئی ادارہ یا اکیڈمی میسر نہ تھی جس سے وہ فنی تربیت حاصل کر سکتے، لہٰذا انہیں ریڈیو پر ہی انحصار کرنا پڑا، اور اس طرح جو کردار وہ ریڈیو ڈراموں میں ادا کرتے تھے وہ ان کی تربیت کا ذریعہ بنے۔ مقبول فلم اداکار محمد علی، ندیم اور مصطفیٰ قریشی ایک دور میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستہ رہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی 10 سالوں کے دوران اپنے فن کے جوہر دکھانے والے اداکار بھی در حقیقت ریڈیو پاکستان کی تربیت یافتہ تھے۔ تلقین شاہ 1960 کے عشرے میں نشر ہونے والا ان کا مقبول ترین پروگرام تھا، جس میں صرف 2 کردار ہوا کرتے تھے، جن میں اشفاق احمد تلقین شاہ کا کردار ادا کرتے تھے اور ہدایت الحان کے نوکر کا کردار تھے۔ یہ پروگرام ایشیا میں سب سے طویل عرصے تک نشر ہونے والے پروگراموں میں پہلے نمبر پر تھا، اور دنیا میں طویل عرصے تک نشر ہونے والے دوسرے نمبر پر آنے والا ریڈیو فیچر تھا۔ موسیقی کے انتہائی قابل پروڈیوسر اور موسیقاروں نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز کو موسیقی کے اسکول میں تبدیل کر دیا، اور پاکستان کے بڑے گلوکار علن فقیر، استاد محمد جمن، عابدہ پروین اور صنم ماروی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان کے اسی اسٹیشن سے کیا۔ راجستھان کے علاقے بیکانیر میں بنجاروں کے خاندان میں پیدا ہونے والے ایک اور خوبصورت آواز، جسے ریڈیو پاکستان کے ایک پروڈیوسر نے لال شہباز قلندر کے مزار پر گاتے سنا اور اسے ریڈیو پاکستان پر گانے کی دعوت دی، اور اس کی آواز میں لال میری پت رکھیو بھلا ریکارڈ کیا گیا۔ اس گانے نے راتوں رات پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ اس طرح ریشما ملک کی مشہور و معروف گلوکارہ بن گئی۔ یہ روایت جاری ہے، اور آج بھی ریڈیو پاکستان اچھے مصنفین، شاعروں، نیوز ریڈرز، موسیقاروں، گلوکاروں اور ڈرامہ فنکاروں کی تلاش میں ہے۔ ریڈیو پاکستان کی عمر کے برابر ہے۔